السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ علم نشرح تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ سورہ علم نشرح مکی ہے اور سورہ علم نشرح 8 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ علم نشرح لك صدرک، علم نشرح میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ علم نشرح، را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر سے را کو پر پڑھیں گے۔ علم نشرح لک صدرک، صاد کو پر پڑھیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھی جاتے ہیں۔ صدرک، دال میں قلقلہ ہوگا۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جد ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ صدرک، را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، اور را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ صدرک، آگے آیت ہے وقف کریں گے۔ صدرک، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، ووضعنا، دعاد کو پر پڑھیں گے۔ دعاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھی جاتے ہیں۔ ووضعنا، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ووضعنا عنک، عنک میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء ہوگا، اور اس اخفاء کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ یا نون ساکن کے بعد ان حروف میں یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں، اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ عنک، عنک، وزرک، را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، اور را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر سے را کو پر پڑھیں گے۔ وزرک، آگے آیت ہے وقف کریں گے۔ وزرک، ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، الذی انقض میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ الذی انقض، انقض میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقے، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے
تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، یعنی نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے، یعنی حروف یرملون، حروف حلقی اور با میں سے کوئی حرف نہیں، اس لیے پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ قضا، قضا، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، دواد کو بھی پر پڑھیں گے، دواد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموع خصہ ضغط قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھی جاتے ہیں۔ الذی انقض، الذی انقض ظہرک، ضا کو بھی پر پڑھیں گے، ضا حروف مستعلیہ میں سے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ ظہرک، را کو پر پڑھیں گے، اس کا قاعدہ کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، اور را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر اس را کو پر پڑھیں گے۔ ظہرک، آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ ظہرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا، را کو پر پڑھیں گے، را حرف اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر ہے اسے را کو پر پڑھیں گے۔ ورفعنا، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ورفعنا لک ذکرک، را کو پر پڑھیں گے، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ ذکرک، آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ ذکرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا، فإن نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ فإن مع العسر، مع العسر، را کو باریک پڑھیں گے، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے نیچے زیر سے را کو باریک پڑھیں گے۔ مع العسر یسرا، یسرن، آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، اس سے یسرن سے یسرا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ان نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ ان مع العسر، را کو باریک پڑھیں گے، را اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے نیچے زیر ہے اس سے را کو باریک پڑھیں گے۔ ان مع العسر، مع العسر یسرن، آگے آیت ہے، وقف کریں گے۔ 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، یسرن سے یسرا، ان مع العسر یسرا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، فَإِذَا، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، را کو پر پڑھیں گے، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش ہے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، را کے اوپر زبر سے را کو پر پڑھیں گے۔ فَرَغْتَ، غین کو پر پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قز ہے، یعنی خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا، یہ 7 حروف انہیں حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، یہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ فراغت، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ،
فا صب میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء ہوگا، اور اس اخفاء کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ اور یا نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف اس میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ فا صب، صاد کو پورا پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قج یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ذا، یہ 7 حروف انہیں حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ ہر حال میں پور پڑے جاتے ہیں۔ فا صب، با میں قلقلہ ہوگا، با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن یعنی قاف طا با جیم دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ فا صب، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ وَإِلَىٰ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ رَبِّكَ فَارْغَب، را کو پر پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے، ساکن کہتے ہیں جس کے اوپر جزم ہو، تو یا را کے اوپر جزم ہے اسے را ساکن کہیں گے۔ را اس کا قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر زبر آئے اور پیش آئے تو را ساکن کو پر پڑھا جائے گا، را ساکن سے پہلے زیر آئے تو را ساکن کو باریک پڑھا جائے گا، یا را ساکن سے پہلے فا کے اوپر زبر ہے اسے را ساکن کو پر پڑھا جائے گا۔ فارغب، غین کو پر پڑھیں گے، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خص ضغط قج ہے، یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ذا، یہ 7 حروف یعنی حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ فا صب، با کو، با میں قلقلہ ہوگا، با حروف قلقلہ میں سے حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب جدن یعنی قاف طا با جیم دال۔ جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ فارغب، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ صدق اللہ العظیم۔